السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے ان کے اوپر اثر نہیں کرتے، وہ مسنون اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور وظیفے جو ان کو کوئی بتاتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ وظیفے اثر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے 3 باتیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر کی دوائی کے اثر کرنے کے لیے پرہیز بہت ضروری ہے۔ آپ دوائی بھی لیں اور بد پرہیزی بھی ساتھ کریں تو یقیناً دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ وظیفہ تو کر رہے ہیں، اذکار تو کر رہے ہیں، دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ بد پرہیزی کر رہے ہیں، ساتھ گناہ کر رہے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھ رہے، تو آپ کا وظیفہ اثر کیسے کرے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح دوائی کو باقاعدگی سے لینا اور اس کی ڈوز پوری لینا جیسے ڈاکٹر نے تجویز کی ہے ضروری ہے، اسی طرح وظیفوں کو بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی بھی مسنون دعائیں بتائی ہیں، جتنے اذکار بتائے ہیں، جتنے وظائف بتائے ہیں، ان کو ایک بار کر کے ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ہم ان وظائف کو جب ادا کریں گے تو پھر ہمیں اس سے حقیقی طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا چاہیے وظائف کے اوپر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے والا صرف منہ سے وظیفہ نہ کرے، بلکہ اندر سے وظیفہ کرے، دل کی گہرائیوں سے وظیفہ کرے۔ وہ جس چیز کا وظیفہ کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، وہ اس ذکر کا اثر جو ہے اس کے دل کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اللہ کا جلال جو ہے وہ اس کے دل کے اندر جا گزی ہونا چاہیے۔ اگر وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی پاکی کی گواہی اس کا دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ تو معانی اور مفاہیم پر غور کر کے جب کوئی بندہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ ضرور وظیفہ جو ہے وہ کارگر ہوگا اور اس کا اثر ضرور ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں جب ہم پیش نظر رکھیں گے اذکار، وظائف اور دعاؤں کے اندر، تو انشاءاللہ ان کا اثر ہمیں ضرور نظر آئے گا۔